میرا نام ڈاکٹر فاروق احمد ہے۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک ماہر نفسیات ہوں۔ میں نے نفسیات کو ہمیشہ ایک مقدس ذمہ داری سمجھا تھا۔ میرے مریض میرے لفظوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ میرے کلینک کے در و دیوار پر ڈگریوں کی لائنیں لگی تھیں۔ میں نے اپنی ساری عمر جذبات سے بالا تر ہو کر دوسروں کی اندرونی پیچیدگیوں کو سلجھانے میں گزاری تھی۔ میں جذباتی بہاؤ کو قابو میں رکھنے کا ماہر تھا۔ مجھے اپنے دماغ پر مکمل اختیار تھا، یا کم از کم میں یہی سمجھتا تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں علم، تجربہ، حتیٰ کہ ضمیر بھی تھکنے لگتا ہے۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا لمحہ جب میں ایک ماہر نفسیات ہو کر بھی اپنے نفس سے ہار گیا۔ وہ ایک کمزور لمحہ تھا، اور وہ لمحہ ایک مریضہ کی شکل میں میرے کلینک کے دروازے سے اندر آیا اور میری دنیا کو بدل کر رکھ گیا۔ کلینک کی کھڑکی سے آتی ہلکی دھوپ اندر پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، 5:30 بج رہے تھے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر وہ اندر آ گئی۔ درمیانہ قد، سادہ لباس، آنکھوں میں تھکن، چہرے پر عجیب سی بے چینی۔ وہ آ کر میرے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، آپ کا نام؟ حورین۔ اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ کیا پریشانی ہے؟ چند لمحے خاموشی کے بعد وہ بولی، مجھے نیند نہیں آتی۔ ہر رات ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ میں جاگتی ہوں تو دل بہت زور سے دھڑکتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں۔ میں نے کچھ نوٹس لیے، پھر اس سے نظریں ملائیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ خواب میں آپ کیا دیکھتی ہیں؟ کوئی مخصوص منظر یا احساس؟ نہیں، بس اندھیرا ہوتا ہے، اور جیسے کوئی ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ میں بھاگتی ہوں لیکن کوئی راستہ نہیں ملتا، میں نکل نہیں پاتی۔ میں نے فائل بند کی اور پرسکون انداز میں کہا، یہ کیفیت عام طور پر لاشعور میں دبی کسی یاد یا احساس کی علامت ہوتی ہے۔ ہم ایک ہلکے ہپنوسس سے آغاز کریں گے تاکہ ہم اس خوف کی جڑ تک پہنچ سکیں۔ گھبرائیں مت، یہ مکمل طور پر محفوظ عمل ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اسے پرسکون انداز میں سانس لینے کی ہدایت دی اور مخصوص جملوں سے اس کے ذہن کو ٹرانس کی ابتدائی حالت میں لے جانے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی پلکیں جھکنے لگیں، سانسیں متوازن ہو گئیں اور وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں جا چکی تھی، جہاں ہم اس کے لاشعور کے دروازے پر دستک دینے کے قریب تھے۔ وہ بے حد حسین تھی، لیکن میرے لیے اس وقت وہ صرف ایک مریضہ تھی، ایک ذہنی کرب میں مبتلا انسان۔ میں نے اپنی نظریں اور نیت دونوں کو پروفیشنل دائرے میں رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اس دن حورین نے جو کیفیت بیان کی وہ واضح طور پر بے خوابی اور اضطراب کی ابتدائی علامات تھیں، لیکن جب میں نے اسے ہپنوسس کی ہلکی سی کیفیت میں لے جا کر اس کی نیند کی تہہ میں جھانکنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ صرف نیند یا خوابوں تک محدود نہیں۔ اس کے ذہن کے کسی کونے میں کوئی دبایا ہوا خوف سانس لے رہا ہے۔ جب وہ ٹرانس سے نکلی تو چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ میں نے اسے پانی کا گلاس دیا اور نرمی سے کہا، آج ہم نے صرف تمہارے ذہن کے ایک دروازے کو کھولا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم آج رات خود کو بہت ہلکا محسوس کرو۔ کوئی دوا نہیں دوں گا، لیکن سونے سے پہلے یہ سانس کی مشقیں ضرور کرنا۔ میں نے اسے ایک چھوٹا سا طریقہ کار لکھ کر دیا جسے وہ رات سونے سے پہلے دہرا سکتی تھی۔ میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، کل شام دوبارہ آنا، ہم ایک قدم اور آگے بڑھائیں گے، تمہیں بہتر محسوس ہوگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کلینک سے باہر نکلتے وقت ایک لمحے کو پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ دوسرا دن ویسا ہی خاموش اور معمول کے مطابق شروع ہوا تھا، جیسے ہر مریض کے ساتھ ہوتا ہے، مگر جیسے ہی شام 5 بجے پھر دروازہ کھلا، ایک لمحے کے لیے فضا میں سکوت چھا گیا۔ وہی لڑکی حورین آج پھر میرے سامنے تھی۔ اس بار اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا تھا۔ وہ ایک سادہ سا سوٹ تھا مگر اس پر عجیب سی کشش داری تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی، سلام کے جواب میں صرف ہلکی سی مسکراہٹ دی اور پھر نظریں جھکا لی۔ میں نے فائل کھولی، گزشتہ سیشن کے نوٹس دیکھے اور نرمی سے کہا، آج ہم تھوڑا گہرے ہپنوسس کی کوشش کریں گے جس سے لاشعور کی تہوں تک رسائی ممکن ہو سکے۔ آپ کو بس میری آواز پر دھیان دینا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔
کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ کھڑکی کے پردے آج مکمل بند تھے تاکہ توجہ ہٹنے کا امکان کم رہے۔ میں نے اسے آرام دہ پوزیشن میں بیٹھنے کو کہا اور آہستہ آہستہ اسے سانس لینے اور جسم کو ڈھیلا چھوڑنے کی ہدایت دی۔ چند ہی لمحوں میں وہ دوبارہ نیم بے خبری کی حالت میں چلی گئی، مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ جیسے ہی وہ گہرے ہپنوسس کی کیفیت کی طرف بڑھنے لگی، اس کی حرکات میں وہ لاشعور سے بے خبری شامل تھی جو نیند کی دہلیز پر آنے والے انسان میں ہوتی ہے۔ وہ اپنے بازو اپنے سینے پر لپیٹ کر بیٹھنے لگی، جیسے خود کو سمیٹنا چاہتی ہو، لیکن اس بے ترتیب جنبش میں اس کی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھل گئے۔ سیاہ کپڑے کی تہوں کے نیچے سے سفید و نازک جلد جھلکنے لگی۔ اس کی خوبصورتی کچھ حد تک عریاں ہونے لگی۔ بس جب یہ منظر میری آنکھوں کو نظر آیا تو جو برسوں سے خاموش رہنے کی عادی تھیں ایک لمحے کو وہاں ٹھہر گئیں۔ وہ کوئی فحش منظر نہیں تھا، لیکن وہ منظر ایسا تھا جو کسی انسان کو اس کی تنہائی کی گہرائیوں سے باہر کھینچ لیتا ہے، جیسے کسی بند کمرے کی کھڑکی اچانک کھلے اور دھوپ اندر چمکنے لگے۔ اور پھر وہ لمحہ جب اس کا شفون کا دوپٹہ آہستہ سے سرک کر کندھوں سے نیچے ڈھلکنے لگا، اس کی دودیا گردن کا ابھار اس کے کھلے ہوئے بٹنوں سے نظر آنے لگا تو میرا گلا خشک ہونے لگا۔ میں اپنی نشست پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لیں، مگر بند آنکھوں کے پیچھے بھی مجھے وہی حسین منظر دکھائی دینے لگا۔ میں نے پھر سے آنکھیں کھولی اور نظریں بھر بھر اس کو دیکھنے لگا۔ میرے ہاتھ اسے چھونے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ کھلے ہوئے 2 بٹنوں کے نیچے ابھی 3 بٹن اور بند تھے۔ میں سوچ رہا تھا اگر یہ بھی کھل جائیں تو میں اور کیا دیکھ سکوں گا۔ میں نے ان بند بٹنوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن کھولنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ میں پھر سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس بار جو دکھائی دیا وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میری بیوی، اس کا چہرہ، اس کی ہنسی، اس کی وہ آخری سانس، اور وہ وعدہ جو ہم نے کیا تھا کہ اگر کوئی ہم میں سے پہلے اس دنیا سے گیا تو دوسرا جنت تک انتظار کرے گا بغیر کسی اور کی طرف نظر اٹھائے۔ میری نظریں دوبارہ کھلی۔ اس بار سامنے ایک بے حس جسم تھا اور میرے اندر ایک گہرے خلا کی گونج۔ میں نے اس خلا سے آنکھیں چرا لیں اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ سب ایک عام سا لمحہ ہے، مگر یہ لمحہ میرے اندر کچھ بدل رہا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اس معصومیت کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے محبت کا وہ لمحہ آج بھی یاد تھا جب میری بیوی میرے کلینک کے سامنے والے کتابوں کے اسٹال پر کھڑی تھی اور بار بار ایک کتاب الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ تب میں صرف ایک عام سا ماہر نفسیات تھا، چھوٹے سے کمرے میں چند مریضوں کے ساتھ دن گزارتا اور باقی وقت خاموشیوں سے باتیں کرتا۔ مگر جب اس نے میری طرف ایسے دیکھا تو جیسے وقت تھم سا گیا۔ وہ حسین ترین عورت تھی، اس کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی، ایک ایسا سکون جیسے کسی بھٹکے ذہن کو گھر مل گیا ہو۔ وہ لمحہ، وہ آنکھیں اور وہ پہلی گفتگو، سب کچھ میری زندگی کی سمت بدل گئے۔ پھر ملاقاتیں ہوئیں، باتیں ہوئیں، اور وہ ایک مانوس خوشبو کی طرح میری زندگی میں رچتی گئی۔ ہم نے شادی کی اور پھر وہ وقت آیا جب اس نے مجھے بتایا کہ ہم والدین بننے والے ہیں۔ وہ خبر میرے لیے کائنات کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ بیٹی کی پیدائش ایک نئی صبح کی مانند تھی، لیکن وہ خوشی چند لمحوں میں تاریکی میں ڈھل گئی۔ پیچیدگیوں کی وجہ سے اس کا جسم لڑتا رہا، مگر روح خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ ہاسپٹل کے سفید بستر پر وہ ایسے لیٹی تھی جیسے ساری دنیا سو گئی ہو، صرف میں جاگ رہا ہوں اور اندر سے ٹوٹ رہا ہوں۔ اس کی سرد انگلیاں میرے ہاتھ میں تھیں، اور اس لمحے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب کسی اور عورت کو نہ چھوؤں گا، نہ دیکھوں گا، نہ چاہوں گا۔ اگر میں پہلے گئی تو تم بس انتظار کرو گے، ہم جنت میں دوبارہ ملیں گے۔ وہ الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے تھے۔ بیٹی کی پرورش میری زندگی کا واحد مقصد بن گئی تھی۔ دن رات برسوں تک میں نے خود کو اسی کے ساتھ مصروف رکھا۔ ماہر نفسیات کی حیثیت سے مجھے اپنے دماغ پر مکمل گرفت حاصل تھی، اور اپنی ذات پر بھی۔ کوئی کمزوری، کوئی خواہش، کوئی لغزش مجھ سے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن وقت بے رحم ہے۔ میرا بیٹا طلحہ بڑا ہونے والا تھا، اس کی اپنی مصروفیات اور شوق تھے۔ جب میرا بیٹا تعلیم کے لیے
شہر سے باہر گیا تو وہ خاموشی جو کبھی میرے اندر دبی رہتی تھی اب شور مچانے لگی تھی۔ گھر میں اب اس کی ہنسی نہیں گونجتی تھی۔ میری بیوی کا لمس اب صرف خوابوں تک محدود رہ گیا تھا۔ کھانے کی میز پر صرف میری ایک پلیٹ رہ گئی تھی۔ میرے سامنے چائے کا کپ ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ پی لیں، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، اور راتیں اتنی لمبی لگتی جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس خاموشی نے میرے اندر وہ خالی جگہیں جگا دیں جنہیں میں نے برسوں دبائے رکھا تھا۔ اب جب کوئی حسین چہرہ میرے سامنے آ بیٹھتا، خاص طور پر وہ جو لاشعور کی گہرائیوں میں بے خبر بیٹھا ہوتا، تو میرے اندر وہ تمام یادیں اور وعدے دھندلانے لگتے۔ میں جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن جذبات، اکیلا پن اور گزرے وقت کی خراشیں کسی بھی مضبوط انسان کو لمحاتی طور پر کمزور کر سکتی ہیں، اور وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب میں اپنی ہی اخلاقی حدوں کے دھندلے ہونے کا احساس کرنے لگا تھا۔ اور جب حورین مکمل طور پر لاشعور میں چلی گئی تو کلینک کی فضا جیسے یکایک ٹھہر سی گئی۔ اس کا جسم کرسی پر ڈھلک چکا تھا، گردن ایک طرف کو خمیدہ، بازو دھیرے سے جھولتے ہوئے، سانسوں کی نرمی جیسے کسی گہرے خواب کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ سیاہ لباس جسے اس نے حجاب کے احساس کے ساتھ پہنا تھا اب بے ترتیب سی ترتیب میں پڑا تھا۔ قمیض کے اوپری بٹن ویسے ہی کھلے تھے، لیکن اب وہ جنبش بھی موجود نہ تھی جو شرم یا ہوش کا پتہ دیتی۔ دوپٹہ اب فرش پر پڑا تھا، جیسے اس کی موجودگی کا کوئی مقصد ہی ختم ہو چکا ہو۔ روشنی ایک طرف سے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور دوسری جانب اس کے گلے اور گردن پر نرمی سے بکھرتی ایک ایسے منظر کو تشکیل دے رہی تھی جو برسوں کے ضبط کو لرزا سکتا تھا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا، اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھا جو بے حد معصوم تھا، جیسے کوئی نازک شے ہو جسے دنیا کی آلودگی چھو بھی نہ سکی ہو۔ اس کی پلکیں نیم وا تھیں، جیسے کسی خواب میں بھٹک رہی ہوں۔ اس کی سانسوں کی روانی، اس کی گردن کا جھکاؤ، اس کے سینے کا اتار چڑھاؤ، سب کچھ ایسا تھا جو کسی بھی مرد کے دل کو بغاوت پر آمادہ کر دے، خاص طور پر اس مرد کے دل کو جس نے برسوں اپنے جذبات کو قید میں رکھا ہو۔ میں جانتا تھا کہ یہ لمحہ ایک حد ہے، اور اس کے پار کچھ بھی ہو وہ میرے ضمیر کو کبھی قبول نہ ہوگا، لیکن اسی لمحے دل پر برسوں سے جمے ضبط کی برف میں ایک دراڑ آئی۔ میں آگے جھکا، شاید اس کے چہرے پر کچھ دیکھنے کے لیے کہ وہ ابھی تک لاشعور کی وادیوں میں تیر رہی تھی۔ میری انگلیاں اس کی گردن کے قریب تھیں۔ میں نے تیسرا بٹن بھی کھول دیا۔ مجھے بہکانے والا منظر اب کچھ مزید واضح ہو گیا، پھر چوتھا اور پھر آخری۔ اب اس کے گلے کے سارے بٹن کھل چکے تھے اور اندر لال رنگ کی نیٹ میں قید اس کی خوبصورتی مجھے اپنی جانب کھینچنے لگی اور زیادہ مجبور کرنے لگی۔ میں جتنا اسے لباس کے قید سے آزاد کرتا، میرے نفس کا لالچ مزید بڑھتا ہی جاتا، اور پھر اس کے بعد میں نے کوئی پردہ اس کے اوپر باقی رہنے نہیں دیا۔ وہ سنگ مرمر کا سراپا اب بالکل عیاں تھا۔ میں کبھی اس کے گال چھو کر دیکھتا، کبھی اس کی گردن، اور کبھی اس سے بھی زیادہ، اور پھر خود کو بھی میں نے سارے لباس کی بندشوں سے آزاد کر دیا۔ میری بے چین خواہش بڑھنے لگی، جیسے ہاتھ اس کی طرف خود بخود بڑھنے لگے ہوں۔ میرا ضمیر پیچھے رہ گیا اور میری انگلیاں اس کے قریب سے گزریں، ایک لمحے کو ٹھہر گئیں۔ لمحاتی طور پر میں نے وہ حرکت کر دی جو میرے پیشے، میرے وعدوں اور میرے اندر کی تمام دیواروں کو چٹخا دینے کے لیے کافی تھی۔ ایک ایسی حرکت جو کوئی ضمیر قبول نہیں کرتا، جسے الفاظ میں بیان کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ میں لرز اٹھا، ہاتھ پیچھے کھینچ لیے جیسے خود کو کسی خواب سے جھنجھوڑ کر جگایا ہو۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سانسوں کی روانی ویسی ہی تھی، پرسکون اور مدھم، جیسے کوئی گواہی موجود نہ ہو، لیکن میرے اندر سب کچھ گواہ تھا۔ میری آنکھیں، میری انگلیاں، میرا دل، اور وہ وعدہ جو قبر میں لیٹی بیوی سے کیا تھا۔ کمرہ خاموش تھا، لیکن میرے اندر شور برپا تھا۔ میں نے اپنی اور پھر اس کی حالت درست کی۔ اس کا دوپٹہ آہستہ سے اٹھا کر دوبارہ اس کے شانے پر رکھ دیا، بٹن بند کیا، اور وہ حرکت جو ہو چکی تھی اس کے بعد میرے ہاتھ جیسے بوجھل ہو گئے۔ میں نے سر جھکا لیا، شاید اللہ سے، شاید خود سے نظریں چرا لی۔ وہ لمحہ گزر چکا تھا، لیکن اس کا سایہ میرے اندر گہرائی تک اتر چکا تھا۔ میں نے حورین کو ہوش میں لایا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ مسکرائی،
میرے علاج پر اعتماد کا اظہار کیا اور اسی سادگی سے کل آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئی۔ مگر جب وہ چلی گئی تو کمرے کی خاموشی ایک شور میں بدل گئی۔ ہر دیوار، ہر شے، ہر سانس مجھے وہی لمحہ یاد دلا رہی تھی جس لمحے میں نے وہ قدم اٹھایا تھا، جو میرے ضمیر، میرے پیشے، میرے وعدوں کی سراسر نفی تھا۔ میں کرسی پر گرا پڑا، ہاتھوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ بیوی کا چہرہ ذہن میں ابھرا، مسکراتی ہوئی، محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی، وہ وعدہ دہراتی ہوئی، اگر میں پہلے گئی تو تم بس انتظار کرنا، ہم جنت میں دوبارہ ملیں گے۔ اور میں نے کیا کیا؟ وہ وعدہ جو موت سے مضبوط تھا ایک لمحاتی کمزوری کے نیچے دب گیا۔ میرے اندر کوئی چیخ رہا تھا، جیسے ہر رگ میں شرمندگی کا زہر پھیل رہا ہو۔ لیکن انسان کمزور ہوتا ہے نا؟ میں نے خود کو سمجھانا شروع کیا، میں بھی انسان ہوں۔ بیوی کے بعد برسوں وفا کی، میں نے کسی عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، دل میں جگہ نہیں دی۔ میں نے اپنے آپ کو مختلف جواز دینا شروع کیے۔ خدا رحیم ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ میں نے سوچا یہ صرف ایک لمحہ تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ محض تنہائی کی پرچھائیاں تھیں۔ میں نے خود کو کام میں الجھانا شروع کیا، مریضوں کی فائلیں نکالیں، روزمرہ کے شیڈول پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی، لیکن حورین کا چہرہ، اس کی حالت، وہ منظر بار بار ذہن میں چمک رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر اسے بھولنے کی کوشش کرنے لگا، جیسے انسان شدید دکھ کو ذہن سے دھکیل کر خود کو معمول پر لے آتا ہے۔ خود کو یہ باور کرانے لگا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے کچھ محسوس نہیں کیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے اپنے آپ کو نارمل دکھانے کی اداکاری کی، مگر ضمیر وہ سوتا نہیں، وہ ہر لمحہ، ہر سکوت میں جاگتا ہے۔ اور مجھے معلوم تھا یہ آگ میرے اندر لگ چکی ہے، میں جتنا بھی بھولنے کی کوشش کروں گا یہ راکھ نہیں بنے گی، اس سے لگتی رہے گی۔ وہ دن میرے لیے بہت خاص تھا۔ برسوں کی تنہائی، بیوی کی جدائی اور بیٹے کی دوری کے بعد میرے گھر میں پہلی بار سے زندگی کی رمق لوٹی تھی۔ میرا بیٹا، میری دنیا کا واحد سہارا، طلحہ تعلیم مکمل کر کے شہر واپس آ چکا تھا۔ میں نے اسے دروازے پر دیکھا تو وہی مسکراہٹ، وہی روشن آنکھیں جو میری بیوی کی تھی، اور ایک پل کو میرے اندر وہ خلا جیسے کچھ بھر گیا۔ ہم دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے، اس کے خواب، اس کی کامیابیاں، اور پھر اچانک اس نے کہا، بابا میں چاہتا ہوں کہ اب اس گھر میں بھی ایک عورت ہو جو آپ کا خیال رکھے، میرا خیال رکھے اور اس گھر کو رونق بخشے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ برسوں بعد میرے بیٹے نے گھر کی بات کی تھی، خوشیوں کی بات کی تھی، آباد ہونے کی بات کی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا اب تمہاری زندگی کے فیصلے تمہارے اپنے ہیں، تم بڑے ہو گئے ہو، مجھے بس تمہاری خوشی چاہیے۔ پھر میں نے پوچھا، کیا کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تمہیں؟ وہ مسکرا دیا، کچھ جھجکا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ میرے چہرے پر ایک اور مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک باپ کے طور پر میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا اپنا ہم سفر خود چنے، تو پھر دیر کس بات کی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، چلو رشتہ لے کر چلتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ مجھے کس بھنور کی جانب لے جا رہا ہے۔ جب ہم اس لڑکی کے گھر پہنچے اور دروازہ کھلا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سامنے وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی معصومیت لیے ہوئے وہی لڑکی حورین کھڑی تھی۔ میرے بیٹے نے فخر سے میری طرف دیکھا اور کہا، بابا یہ ہے وہ لڑکی جسے میں پسند کرتا ہوں۔ میرے اندر ایک زلزلہ سا آ گیا، دل میں ہول اٹھنے لگا، جیسے کسی نے میری سانس روک لی ہو۔ میں نے نظر ہٹائی، لیکن وہ چہرہ کہیں چھپ نہیں سکتا تھا، وہی لڑکی جو میرا سب سے گہرا، سب سے تاریک راز تھی، آج میرے بیٹے کی شریک حیات بننے جا رہی تھی۔ وہ میری طرف بڑھی، بڑے ادب سے ملی، ایک خوش اخلاق بیٹی کی طرح، اور میرے بیٹے کو بتانے لگی کہ آپ کے والد میرے معالج رہ چکے ہیں، انہوں نے میری بہت مدد کی ہے۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، وہاں نہ کوئی شرمندگی تھی، نہ کوئی شائبہ کہ وہ جانتی ہوگی، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس دن کے بعد میرے ذہن میں رہی تھی، معصوم، ناسمجھ اور میرے اس گناہ سے مکمل لا علم۔ میرا وجود لرز گیا، دل چاہا فوراً وہاں سے اٹھ جاؤں یا بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے آؤں، لیکن میں ہونٹوں پر زبردستی ایک مسکراہٹ لایا اور بولا، ہم کچھ دن سوچ کر جواب دیں گے۔ لڑکی کے والدین نے خندہ پیشانی سے اجازت دی۔ گھر واپس آ کر میں جیسے بے جان ہو چکا تھا۔
میرا بیٹا خوشی سے بھرپور باتیں کر رہا تھا، مستقبل کے خواب بن رہا تھا، اور میں اس خواب کا سب سے خوفناک سچ تھا۔ دل میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، کیا میں اپنے بیٹے کو اپنی ناپاکی کی وراثت دینے جا رہا ہوں؟ گھر کی دیواریں خاموش تھیں، لیکن میرے اندر شور برپا تھا، ایسا شور جو رات کی تنہائی میں اور زیادہ گونجنے لگتا ہے۔ میرے بیٹے کے آنے کے بعد جو رونق لوٹ آئی تھی، وہ اب دل کے کسی کونے میں ایک اذیت بن کر چبھنے لگی۔ میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا دیر تک اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہا تھا، جیسے ان میں کوئی معافی چھپی ہوگی، کوئی راستہ ہوگا، کوئی اشارہ ہوگا کہ آخر میں کیا کروں۔ میں نے خود سے بارہا سوال کیا کہ کیا خدا مجھے کبھی معاف کرے گا؟ کیا وہ بیٹی جیسی معصوم لڑکی جسے میں نے نقصان پہنچایا تھا اب میرے بیٹے کی عزت بنے گی؟ کیا وہ نادان ناسمجھ چہرہ کبھی میری اس حرکت کو پہچان لے گا، یاد کرے گا؟ اور اگر یاد کر لیا تو کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ میں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور نرم لہجے میں بات شروع کی۔ بیٹا، تم نے کہا تھا اس لڑکی سے محبت کرتے ہو، لیکن کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ دماغی مریضہ کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ میں اس کا معالج رہ چکا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ کس اذیت سے گزری ہے۔ میرا بیٹا پہلے تو چونک گیا، پھر جیسے اسے میری بات کوئی ذاتی مسئلہ محسوس ہونے لگی، وہ بولا، بابا، اس کے ماضی کو لے کر آپ شک کیوں کر رہے ہیں؟ ہر انسان کو دوسرا موقع ملنا چاہیے۔ اس نے خود کو بہتر بنا لیا ہے اور میں اسے دل سے قبول کرنا چاہتا ہوں، جیسی وہ ہے ویسے ہی۔ میرا دل دہل گیا۔ وہ حورین کو صرف اس کی موجودہ معصومیت سے جانتا تھا، جبکہ میں اس کے ماضی کا وہ بدنما باپ تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا۔ میں نے کہا، بیٹا، وہ ابھی بھی بہت نازک حالت میں ہے، تم اتنا جلدی کوئی جذباتی فیصلہ نہ لو تو بہتر ہے، کچھ وقت لو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، بلکہ تمہیں تو اس سے بہتر لڑکی بھی مل سکتی ہے۔ میرے لہجے میں باپ کا خلوص کم اور شاید ایک مجرم کی گھبراہٹ زیادہ تھی۔ میرے بیٹے نے تیز نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے میری باتوں کے پیچھے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ بابا، کیا آپ اس رشتے سے ناخوش ہیں؟ کیا آپ کو اس میں کچھ غلط لگ رہا ہے؟ میری زبان بند ہو گئی، میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ میرے اندر کی دو دنیایں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ ایک دنیا وہ تھی جہاں میں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتا تھا، اور دوسری وہ جہاں میرے ضمیر کی قبر کھودی جا رہی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا، بس تھوڑا وقت لے لو میری خاطر۔ اگلی صبح میں نے کوشش کی کہ بات ٹھنڈے دل سے ہو، لیکن میرا بیٹا ایک نئی شدت کے ساتھ بولا، بابا، میں اس سے شادی کروں گا۔ آپ کو شاید اس سے مسئلہ ہے، لیکن مجھے نہیں۔ میں اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھتا ہوں، اور وہی میری زندگی ہے۔ اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن میرے اندر کی جنگ شدید ہو چکی تھی۔ میں نے رات گئے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، ماتھے پر شکنے اور ایک خالی پن، جیسے چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ میں نے آہستہ سے خود سے پوچھا، کیا وہ میرا گناہ بخش دے گا؟ میرا بیٹا اور میرا خدا۔ شام کی روشنی دھیرے دھیرے دیواروں پر زردی بکھیر رہی تھی جب وہ میرے کمرے کے دروازے پر آیا، بالوں کو نفاست سے چمکائے، ہلکا سا پرفیوم لگائے، چہرے پر وہی مسکراہٹ جو برسوں پہلے میں نے میری بیوی کے چہرے پر آخری بار دیکھی تھی۔ اس نے کہا، بابا، تیار ہو جائیں، آج ہم اس کے گھر جا رہے ہیں، آپ کی منظوری چاہیے۔ وہ ایک خوشگوار لمحہ ہونا چاہیے تھا، ایک باپ کی طرف سے بیٹے کے انتخاب پر مہر ثبت کرنے کا، لیکن میرے اندر جیسے دھواں سا بھر گیا۔ بالوں کو نفاست سے جمائے، ہلکا سا پرفیوم لگائے، چہرے پر وہی مسکراہٹ جو برسوں پہلے میں نے میری بیوی کے چہرے پر آخری بار دیکھی تھی۔ اس نے کہا، بابا، تیار ہو جائیں، آج ہم اس کے گھر جا رہے ہیں، آپ کی منظوری چاہیے۔ وہ ایک خوشگوار لمحہ ہونا چاہیے تھا، ایک باپ کی طرف سے بیٹے کے انتخاب پر مہر ثبت کرنے کا، لیکن میرے اندر جیسے دھواں سا بھر گیا۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے غصے کا اظہار کیا، جیسے کسی فلم میں اداکار ایک حتمی مکالمہ بولتا ہے، بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں، صرف باپ ہی نہیں، ایک ماہر نفسیات بھی ہوں۔ اگر میں تمہیں کسی رشتے سے روک رہا ہوں تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ میں اپنی آنکھوں میں چھپے خوف، اپنی آواز کے لرزتے سروں اور چہرے کی رنگت میں چھپے ہوئے احساس جرم کو سخت لہجے کے پردے میں لپیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ صرف میرے تجربے پر بھروسہ کرے،
میرے الفاظ کی گہرائی کو سمجھے بغیر میری بات مان لے، لیکن وہ جوان تھا، جذبات سے لبریز، اپنی محبت میں پختہ۔ اسے تیز لہجے میں جواب دیا، بابا، ماہر نفسیات ہیں آپ، لیکن میں کوئی مریض نہیں۔ میرے دل میں جو ہے وہ محبت کا جذبہ ہے، کوئی بیماری نہیں۔ حورین میری زندگی ہے، اور آپ جس بھلائی کی بات کر رہے ہیں وہ مجھے اپنی زندگی سے دور کر رہی ہے۔ میں نے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی، کل کو اگر اس کی ذہنی کیفیت پھر بگڑ گئی تو کیا تم ایک غیر متوازن رشتہ چاہو گے؟ کیا تمہاری زندگی سے کشمکش میں گزرے گی کہ کب وہ رشتہ ٹوٹ جائے؟ لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، پختگی، اعتماد اور ایک عجیب سا سکون۔ اس نے آہستگی سے کہا، بابا، اگر ہر کسی کا ماضی اس کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا تو کسی کو بھی جینے کا حق نہیں۔ وہ ٹھیک ہے، بہتر ہو چکی ہے، اور اگر کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، جیسے آپ امی کے ساتھ تھے اور آج بھی ہیں، جیسے آپ نے ان کا ہر دکھ برداشت کیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، شاید میرے چہرے پر لرزش دیکھ کر پھر بولا، بابا، مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اور لوگ آپ کو مشورے دیتے تھے کہ دوسری شادی کر لیں۔ میں نے کئی بار آپ کو یہ کہتے سنا، میں نے اس عورت سے وعدہ کیا ہے کہ اگر زندگی نے ہم دونوں کو جدا کر بھی دیا تو ہم جنت میں دوبارہ ملیں گے، اور میں اس وعدے کو نبھاؤں گا۔ آپ نے اپنی پوری جوانی اسی وعدے کی حفاظت میں گزار دی، تنہائی میں، خاموشی میں، وفا میں۔ وہ حیات نہیں تھیں، پھر بھی آپ ان کے ساتھ جیتے رہے، ان کے بغیر بھی ان کے ہو کر رہے۔ اگر آپ ایک عورت کی غیر موجودگی میں اس قدر وفادار رہ سکتے ہیں تو میں کیسے ایک ایسی لڑکی کا ساتھ چھوڑ دوں جو آج میرے ساتھ ہے، اور صرف اس لیے کہ اس کے ماضی میں ایک دھندلا سا باب لکھا گیا تھا؟ اس کی آواز تھوڑی بلند ہوئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ نے ہمیشہ کہا کہ محبت وہی ہے جو کمزور لمحوں میں بھی مضبوطی سے کھڑی رہے۔ تو بابا، کیا میں اس کمزور لمحے میں اس کا ساتھ چھوڑ دوں جسے آپ بیماری کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میری محبت آپ کی محبت کا ہی عکس ہے، تو پھر مجھے بھی وہی آہینی وفا دکھانی ہوگی۔ میں خاموش تھا، اس کی ہر بات میرے اندر گونج رہی تھی، اور ساتھ ہی میرا گناہ بھی، جو مجھ سے لپٹ کر میرے ضمیر کو نوچ رہا تھا۔ میرے گھر کی دیوار پر ایک چوٹ سی لگی، اس نے نادانستہ میری سب سے بڑی کمزوری کو چھوا تھا، بیوی کی یاد، اس کی قربانی، وہ وعدے جنہیں میں خود توڑ چکا تھا۔ میں خاموش ہو گیا، نظریں چرا لیں، دل چاہا کہ چیخ کر کہہ دوں کہ وہ رشتہ جسے وہ زندگی مان رہا ہے وہ دراصل میرے جرم کا ایک سایہ ہے، لیکن میرے لب بند تھے اور ضمیر بوجھ سے دبا ہوا تھا۔ اس نے آخری بار پوچھا، بابا، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں نا؟ میں نے ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا، صرف ایک گہرا سانس لیا۔ شاید میرا خاموش رہنا اس کے لیے اجازت بن گیا تھا، اور میرے لیے ایک اور زنجیر، لیکن پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی۔ ہر دن میرے لیے اندرونی جنگ کا ایک نیا محاذ تھا۔ میرا بیٹا جسے شادی کے قریب جا رہا تھا، میرا ضمیر مزید شور مچانے لگا۔ میں نے اس رشتے کو روکنے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، کبھی دلیل، کبھی دھمکی، کبھی جھوٹ۔ ایک دن میں نے بیٹے سے کہا، اس لڑکی کے ماضی میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو تمہارے سامنے ابھی نہیں آئیں۔ اسے سوال کیا، کیا آپ کو یقین ہے؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ سچائی میرے ہی خلاف جاتی تھی۔ اگلے دن میں نے ہلکی سی سنجیدگی اوڑھتے ہوئے بیٹے سے کہا، بیٹا، ایک بات سنو، میں اس کا معالج رہا ہوں۔ حورین تمہاری پہلی محبت ہے، بے شک، مگر اس کی معصومیت کے پیچھے ایک جذباتی ناپائیداری چھپی ہے۔ اس کے ذہن میں کچھ ایسے باب موجود ہیں جن پر شاید وہ کبھی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ کبھی کبھی لوگ ایسے حالات سے گزرتے ہیں جنہیں وہ خود بھول جانا چاہتے ہیں یا دوسروں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ اس کا ڈپریشن، وہ خواب، وہ اضطراب، یہ سب کسی واقعے کی باز گشت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو اس کی ذات کو ادھورا کر گیا ہے، کوئی زبردستی یا کوئی ایسی حرکت جو کسی بھی بچی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا تم ایک ایسی شریک حیات کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہو گے جو پہلے ہی کوئی گہری چوٹ کھا چکی ہو؟ میرا لہجہ نرمی کے پردے میں چھپی ہوئی سختی لیے ہوئے تھا، مگر میرے بیٹے کے چہرے پر ایک لمحے کو بھی تذبذب نہ آیا۔ وہ تھوڑا آگے ہوا، اس کی آنکھوں میں چمک اور لہجے میں اعتماد تھا۔
بابا کیا یہی آپ کی تربیت ہے کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو کبھی مشکل میں رہے ہوں؟ کیا جو تکلیف سے گزرا ہو وہ ناقابل اعتبار بن جاتا ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا جیسے میرے اندر کا جھوٹ کھوجنا چاہتا ہو۔ آپ نے کہا کہ وہ کچھ چھپاتی ہے، لیکن کیا ہر انسان کے ماضی میں کچھ نہ کچھ ایسا نہیں ہوتا جو وہ سب سے چھپانا چاہتا ہے؟ یہ گناہ نہیں ہے، یہ فطرت ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے کردار میں کوئی کمی ہے۔ وہ جیسی ہے میں اسے ویسے ہی قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پاکیزہ اور معصوم لڑکی ہے جو اپنی جنگ خود لڑ رہی ہے۔ جب ان تمام دلیلوں نے کوئی اثر نہ کیا تو میں نے خود حورین سے ملنے کا فیصلہ لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے ہمیشہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ آپ نے میری زندگی میں روشنی بھری، مجھے جینے کا حوصلہ دیا۔ میں نہیں جانتی کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں آج کہاں ہوتی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکا۔ وہاں شکر گزاری تھی، عقیدت تھی، لیکن مجھے اپنی پرچھائیاں دکھائی دے رہی تھیں، وہ پرچھائیاں جو ایک اندھیرے لمحے کی گواہ تھیں۔ میں نے بہت ہچکچاتے ہوئے کہا، حورین، کیا تمہیں لگتا ہے تم واقعی اس رشتے کے لیے تیار ہو؟ میرا بیٹا تم سے بہت مختلف ہے، تمہیں بہت کچھ جھیلنا پڑے گا۔ اسے معصوم لہجے میں جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، وہ مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جیسے میں ہوں، اور اگر کوئی مشکل آئی تو میں لڑوں گی۔ میں اب کمزور نہیں ہوں۔ میں ہار چکا تھا۔ اس کے لفظوں میں وہی سچائی تھی جو میری ذات سے نکل چکی تھی۔ اس نے مجھے عظمت دی تھی اور میں ایک لمحے کی کمزوری میں سب کچھ گوا چکا تھا۔ مگر اسے آج بھی نہیں معلوم تھا کہ جس انسان کو وہ اپنا محسن سمجھتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ میرا بیٹا صوفے کے ایک کنارے پر بیٹھا تھا اور میں دوسرے کنارے پر۔ درمیان میں صرف وہ خاموشی تھی جو باپ اور بیٹے کے درمیان صرف ایک بار آتی ہے، جب وہ دونوں اپنی اپنی دلیل کے آخری کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اپنے اندر کی تھکن بھی اس سانس کے ساتھ باہر نکال دینا چاہتا ہوں۔ پھر کہا، بیٹا، یہ ضد نہیں ہے، یہ وہ تجربہ ہے جسے عمر نے میرے دل پر نقش کیا ہے۔ زندگی صرف جذباتوں سے نہیں، وقت کے ساتھ بدلتے مزاجوں سے، آزمائشوں سے اور اس ان کہے سچ سے گزرتی ہے جسے زبان پر لانے سے رشتے بکھر جاتے ہیں۔ وہ خاموشی سے میری بات سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو یقین سے بھری ہوئی تھی، اور میرے دل میں ایک اندھیرا جو پچھتاوے سے لبریز تھا۔ میں جانتا ہوں تم اسے چاہتے ہو، بے پناہ چاہتے ہو، شاید اس سے بھی زیادہ جتنا میں نے کبھی تمہاری ماں سے محبت کی۔ لیکن بیٹا، کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو محبت سے بھی زیادہ سنگین ہوتی ہیں۔ میں نے اس لڑکے کے ماضی کو قریب سے دیکھا ہے۔ اس کی خاموشی میں ایک راز چھپا ہے، وہ راز جو اس نے کبھی کسی سے نہیں بانٹا، شاید خود سے بھی نہیں۔ میں رک گیا۔ میرے لبوں پر وہ جملے لرزنے لگے جو سچ کی دہلیز پر آ کر اکثر چپ رہ جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم جس کو اپنی زندگی بنانا چاہتے ہو اس کے ساتھ ایک لمحہ ایسا گزرا ہے جو میں بھول نہیں پایا ہوں۔ یہ بات میرے گلے میں پھنس گئی۔ میں کہنا چاہتا تھا، چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ میں ہی وہ گناہ ہوں جسے وہ بھول بیٹھی ہے، لیکن میں خاموش تھا کیونکہ میرے سامنے میرا بیٹا بیٹھا تھا، میری محبت، میری تربیت، میری زندگی۔ پاپا، اس نے آہستہ سے کہا، آپ نے ہمیشہ سکھایا کہ گناہ پر پردہ ڈالنا سنت ہے۔ آج آپ ہی ایک بے گناہ کے ماضی کو اس کے حال سے جوڑ رہے ہیں۔ اس کی آواز تھرا گئی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اگر کل کو کوئی طوفان آیا تو میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، جیسے آپ امی کے ساتھ کھڑے رہے، جب وہ تھیں اور جب وہ نہیں رہیں۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میں جانتا تھا میں ایک بند گلی میں آ چکا ہوں، آگے کچھ نہیں، پیچھے صرف گناہ تھا، پچھتاوا تھا، اور ایک ایسا سچ تھا جسے زبان دینے کا مطلب تھا بیٹے کے دل میں وہ آئینہ توڑ دینا جس میں وہ مجھے آج بھی ایک عظیم انسان مانتا تھا۔ اور حورین، وہ اب بھی ہر بات سے بے خبر تھی، ایک ایسے خواب کی قید میں جہاں وہ میرے سائے کو احترام سے دیکھتی تھی، اس محسن کے طور پر جس نے اسے تکلیف سے نکالا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جہاں میری شکست مکمل ہوئی۔ آخر کار میں نے بیٹے کی خواہش کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، ایک باپ کی طرح جس نے اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اصول کو مقدم رکھا۔ آج پہلی بار میں نے اپنے ضمیر کو خاموش کروایا اور اس کی خوشی کو اپنی سچائی پر فوقیت دی۔
شاید یہی وقت کا تقاضا تھا، شاید یہی ایک باپ کی ہار تھی جو بظاہر جیت لگ رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر میں ہنسی، گہما گہمی اور مہمانوں کی آمد و رفت نے ماحول کو بدل دیا، مگر میرے اندر کچھ ویسا ہی رہا، خالی سناٹا، ایک انجانی بے چینی جسے ہر کہکہے کے پیچھے کوئی چیخ دبی ہو۔ میں مسکراتا تھا، سب کے ساتھ شامل ہوتا تھا، لیکن ہر خوشی کے لمحے میں میری نظریں حورین کی معصومیت کو تلاشتی رہتی، وہ معصومیت جسے میں نے خود اپنی لمحاتی کمزوری سے داغدار کر دیا تھا، اور وہ اب بھی مجھ پر بھروسہ کیے بیٹھی تھی، اپنے ہونے والے سسر کے طور پر، اپنے معالج کے طور پر۔ میری خاموشی آج گناہ سے زیادہ بھیانک تھی، اور میں جانتا تھا شادی کے ان پھولوں تلے ایک دن وہ سچ ضرور سانس لے گا۔ نکاح والے دن کی صبح میرے لیے بہت مختلف تھی۔ میرے بیٹے کی آواز کمرے کی خاموش فضا میں گونجی، پاپا اٹھے نا، آج میرے نکاح کا دن ہے۔ میں نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے وہ کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض میں ہلکی سی خوشبو میں بسا ہوا۔ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ اس نے معصومیت سے جوش میں پوچھا۔ میں نے ہلکا سا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر کہا، بالکل اپنی ماں جیسا، روشنی بکھیر رہا ہے۔ وہ ہنس دیا۔ بابا آپ جانتے ہیں نا، یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ نے ہمیشہ میرے لیے قربانی نہ دی ہوتی تو میں آج کا دن نہ دیکھ پاتا۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس کی پیشانی چومی اور کہا، تم میرے فخر ہو بیٹا۔ وہ جلدی جلدی واپس مڑ گیا کہ تیاریاں مکمل کروانی تھیں، اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ دل میں وہی پرانا سوال گونجنے لگا، کیا وہ سچ جانتا تو آج بھی ایسے ہی چمکتا؟ گھر میں مہمانوں کی گہما گہمی بڑھ چکی تھی۔ باہر ہال میں قاری صاحب آ چکے تھے۔ حورین کی طرف سے رضامندی کے الفاظ گونجے اور میری سماعت میں ہر لفظ کسی دھچکے کی طرح گونج رہا تھا۔ اب قاری صاحب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ میں نے گہری سانس لی۔ میری آواز معمولی سے کانپ گئی، لیکن میں نے کہا، جی اجازت ہے۔ میرے بیٹے نے قبول کیا 3 بار، بڑی محبت سے، بڑے یقین سے۔ سب تالیاں بجا رہے تھے، لوگ مبارکباد دے رہے تھے، اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ ایک معالج، ایک باپ اور ایک گنہگار سب ایک جسم میں قید ہو چکے ہیں۔ وہ نکاح نامہ میرے سامنے پڑا تھا، ایک دستخط کے فاصلے پر۔ میں نے قلم اٹھایا اور جیسے ہی قلم کاغذ پر لگا، مجھے لگا جیسے میں اپنی سچائی پر ایک اور جھوٹ کی مہر لگا رہا ہوں۔ حورین اب میرے گھر کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، وہی دہلیز جہاں برسوں پہلے میری بیوی اپنے ہاتھوں میں مہندی لگائے آئی تھی، اور جہاں سے وہ آخری بار کفن میں رخصت ہوئی تھی۔ آج ایک بار پھر گھر کی دیواروں پر زنانہ کہکہوں کی گونج تھی، لیکن میرے دل میں خاموشی کی ایک ایسی لہر جو چیخ نہیں سکتی تھی۔ وہ سرخ لباس میں لپٹی، سر پر دوپٹہ سلیقے سے جمائے، نظریں جھکائے، خوشی سے اندر داخل ہوئی۔ میرا بیٹا اس کے ساتھ تھا، اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو نئی دلہن کو دیکھ کر ہر مرد کی آنکھوں میں اترتی ہے۔ میں نے رسمی مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا، مگر دل کے اندر جیسے سانسیں رک گئیں۔ بابا، آپ نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا، آج ہم دونوں آپ کے شکر گزار ہیں، میرے بیٹے نے کہا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے نظر اٹھا کر حورین کی طرف دیکھا، اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر معصومیت اور خاموشی کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سب کچھ ویسا ہی ہے جیسے ہونا چاہیے۔ اگر میرے اندر وہ سچ نہ دفن ہوتا، بیٹا خوش رہو، بس خوش رہو، میرے لبوں سے نکلا، لیکن اندر کا باپ، اندر کا مجرم، خاموشی سے ایک ایک پل کی قیمت چکا رہا تھا۔ اور یوں حورین اب صرف میری مریضہ نہیں رہی تھی، وہ میرے بیٹے کی بیوی بن چکی تھی، اور میرے ماضی کی ایک ایسی یاد جو اب میرے آج کے کمرے میں زندہ سانسیں لے رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ایک کمرے کے دروازے کے پیچھے زندگی اپنے نئے باب کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ میرا بیٹا اور حورین ایک دوسرے کے لیے مقدس بندھن میں بندھ چکے تھے، اور آج ان کی زندگی کی پہلی رات تھی۔ میں کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، لیکن ذہن کی دیواروں پر وہ منظر بار بار ابھر رہا تھا، وہی لمحہ جب وہ میرے سامنے مکمل بے خبر نیم بے ہوشی میں پڑی تھی،
جب اس کا دوپٹہ اس کے نازک کندھوں سے پھسل کر زمین پر گرا تھا اور میں ایک ماہر نفسیات، ایک باپ، ایک شوہر، سب کچھ بھول کر وہ کر بیٹھا جسے ضمیر آج تک قبول نہیں کر پایا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں، مگر مناظر پوری شدت سے میرے ذہن پر ثبت ہو رہے تھے۔ اس کی خاموشی، اس کی بکھری سانسیں، وہ لمحہ جب میری نیت اور پیشہ ورانہ دیواریں ایک لمحاتی کمزوری میں گر پڑی تھی۔ آج وہی وجود میرے بیٹے کی شریک حیات بن چکا ہے، اور میں صرف ایک خاموش مجرم جو چاہ کر بھی اپنے جرم کو لفظوں میں نہیں لا سکتا۔ میری سانسیں بھاری ہو رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سب کچھ بتا دوں، رو لوں، اعتراف کر لوں، مگر بیٹے کی خوشی اور حورین کی لا علمی دونوں مجھے قید کیے ہوئے تھے۔ رات کی تاریکی میرے اندر کی تاریکی سے کم معلوم ہو رہی تھی، ہر چیز خاموش تھی، لیکن میرے ذہن میں ایک ہنگامہ بپا تھا۔ میرے بیٹے کے چہرے پر وہ خوشی، وہ اعتماد، وہ بھروسہ جو اس نے مجھ پہ کیا تھا، سب ایک خنجر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ وہ جس لڑکی کو اپنی زندگی کا سچا ساتھی سمجھ کر گھر لایا تھا، وہی لڑکی میرے ماضی کا وہ سچ تھی جو میری روح پر گناہ کے داغ کی صورت میں چمٹا ہوا تھا۔ میں اسے بھولنے کی کتنی ہی کوشش کرتا، مگر اب وہ بھولنے والی بات نہیں رہی تھی۔ وہ میرے ہی گھر کی دیواروں سے لپٹی بیٹھی تھی۔ میں نے خود سے ہزار جواز کھڑے، کہا میں انسان ہوں، مجھ سے خطا ہوئی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہا کہ میں نے زندگی کا ہر لمحہ قربانی میں گزارا، اگر ایک لمحہ بہک گیا تو کیا ہوا؟ لیکن ضمیر نے ہر بار میرا منہ چیر کر سوال کیا، کیا تو وہی شخص ہے جو بیوی کی قبر پر کھڑے ہو کر وعدہ کرتا تھا؟ میری عدالت میں میرا فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں نے بیوی سے کیا ہر وعدہ یاد کیا، وہ آخری لمس، وہ آخری نکاح، جب میں نے اس سے کہا تھا میں اب کسی اور کا نہیں ہو سکتا، تم اگر نہ ہو تو زندگی بس تمہارے انتظار کی شام ہے۔ مگر میں اس وعدے کو رون چکا تھا، اپنے بیٹے کی زندگی پر وہ دھبا چھوڑ چکا تھا جس کا وہ کبھی ادراک بھی نہ کر سکے گا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہ آنکھیں جو ہمیشہ معالج کی طرح پرسکون رہتی تھیں، آج ایک مجرم کی آنکھیں بن چکی تھیں، اور اب میں نے اپنی عدالت میں اپنے آپ کو مجرم پایا اور خود کو سزا دے رہا تھا۔ شاید اس سے روح کو کچھ سکون ملے۔ میرے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے، حیرت انگیز طور پر پرسکون تھے۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر قبول کر لیتا ہے بطور گنہگار۔ سامنے میز پر دوائیں رکھی تھیں اور میں نے ہر گولی کو ایسے دیکھا جیسے وہ گواہ ہوں میرے جرم کی اور ساتھ ہی میرے کفارے کی۔ میں نے آہستگی سے انہیں ہاتھ میں لیا، پانی کا گھونٹ لیا اور ایک ایک کر کے نگلتا چلا گیا۔ دل دھڑک رہا تھا، لیکن ایک سکون کے ساتھ، جیسے ہر دھڑکن کے ساتھ کوئی پچھتاوا جسم سے نکلتا جا رہا ہو۔ میری سانسیں بھاری ہونے لگی، آنکھیں بوجھل اور ایک دھند سے چھانے لگی۔ میں جانتا تھا اب وقت قریب ہے۔ کمرے میں حورین کی ہنسی کی باز گشت، میرے بیٹے کی آواز اور بیوی کی آخری سانس کی یاد سب ایک ساتھ گونجنے لگے۔ میرے کانوں میں ایک شور سا اٹھا، لیکن اندر خاموشی تھی، ایسی خاموشی جسے صرف وہی سن سکتا ہے جو خود سے آنکھ ملا چکا ہو۔ پھر خاموشی چھا گئی، مکمل، ازلی، ناقابل ٹوٹ، اور میں نے خودکشی کر لی۔